بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ حالی اپنے مزاج کے لحاظ سے پرانی مشرقی قدروں کے حامل تھے، لیکن جب ہم ان کی ذہنی بصیرت پہ غور کرتے ہیں، ان کے شعری ویژن پہ غور کرتے ہیں، ان کی ادبی نظر پہ غور کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ایک جدید ذہن کے آدمی نظر آتے ہیں۔ ہم کسی بھی شاعر، کسی بھی تخلیق کار کے تخلیقی عمل کو جب دیکھیں تو ہمیں اس کا جو دور ہے، اس کا جو عہد ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خواجہ الطاف حسین حالی ایک ایسے دور میں آنکھ کھولتے ہیں یا ان کے ادبی سفر کا آغاز ہوتا ہے کہ جو بہت ہی پرآشوب ہے۔ 1857 کے بعد جبکہ مغربی قوتیں پوری طرح غالب آ چکی تھی اور ایک تبدیل شدہ سماج ظہور پذیر ہو چکا تھا، ایسے عالم میں ایک ادیب کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، ایک ناقد کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس تبدیل ہوتی فضا میں اس کا اپنا تبدیل شدہ کردار کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں مولانا حالی کی تخلیقات سے واضح ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان کی ایک تحریک کہ جس کو ہم علی گڑھ تحریک کے نام سے جانتے ہیں، سر سید احمد خان کا ایک ویژن تھا اور وہ اس تبدیل شدہ سماج میں علم کی روشنی اور ایک نئی بصیرت، اس کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی جو ایک پوری سماجی تحریک ہے، اسے ادبی میدان میں دو اہل قلم نے بہت ہی آگے بڑھایا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادب کے میدان میں اگر دو اہل قلم کہ جن کا کردار بہت ہی نمایاں ہے، تو ان میں ایک نام ڈپٹی نذیر احمد کا ہے اور دوسرے مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ دو نام میں نے اس لیے لی ہیں کہ ادب کے جو دو بڑے پیرایہ اظہار ہیں، یعنی فکشن اور شاعری، تو فکشن کے میدان میں، ناول کے میدان میں ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی تخلیقی کاوشیں کی، اور دوسری طرف حالی نے شعری شعبے میں اپنا تخلیقی کردار ادا کیا۔ شاعری کے اندر مولانا الطاف حسین حالی نے نہ صرف یہ ہے کہ تخلیقات کے ذریعے کردار ادا کیا، بلکہ تنقیدی عمل کے ذریعے ایک نئے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری کہ جو اردو تنقید کا ایک نقش اول سمجھی جاتی ہے، وہ بہت اہم ہے، اور جب ہم حالی کی نظم نگاری کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک نئی بصیرت اور ایک نیا ویژن نظر آتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی بھی تخلیق کار کو اس کے عہد کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، تو فی زمانہ جبکہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم اس کے مباحث بہت آگے آ چکے ہیں، ادب میں جو جدید قدروں کی باتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ہماری جدید نظم بہت آگے آ چکی ہے، لیکن اگر ہم اپنی جدید نظم کا نقطہ آغاز دیکھیں تو وہ ظاہر ہے کہ سر سید کا زمانہ ہے، اور اس میں ہمیں اہم ترین جو تخلیق کار نظر آتے ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید نظم کا نقطہ آغاز مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور حالی نے نظم کا جو ایک نیا پیٹرن تھا، نئے پیٹرن سے میری مراد یہ ہے کہ 1857 سے پہلے ہمیں جو نظم نظر آتی ہے وہ ایک غیر موضوعاتی پیرایے میں ہے، یعنی مرثیہ لکھا گیا، قصیدہ لکھا گیا، شعر آشوب لکھی گئیں، مثنویاں لکھی گئیں، تو یہ غیر موضوعاتی پیرایہ تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انجمن پنجاب کے زیر اہتمام جو مشاعرے ہوئے، جو کہ ڈاکٹر لائٹنر نے کروائے تھے، تو اس میں یہ طے کیا گیا کہ اب ہمیں موضوعاتی نظمیں لکھنی ہیں۔ شعراء کو موضوع دیا گیا اور اس میں شعراء جو ہے اس موضوع پر نظمیں لکھ کے لاتے تھے۔ موضوعاتی نظم کا یہ سفر ظاہر ہے کہ ان شعراء کا مرہون منت ہے، لیکن ان شاعروں کی اس نسل میں جو ہمیں اہم ترین نام نظر آتا ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔
مولانا حالی کی شاعری کو جب ہم اس کے موضوعاتی دائرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دو بڑے موضوعات بہت نمایاں طور سے نظر آتے ہیں۔ ایک کہ انہوں نے قومی طرز احساس کی نظمیں لکھی، اصلاحی نظمیں لکھی۔ اگر آپ کلیات نظم حالی کھولیں تو اس میں فصل ہشتم جو ہے وہ پوری قومی اور اصلاحی نظموں کا ہے۔ اور دوسرا جو ایک ہمیں رجحان نظر آتا ہے وہ فیمنزم کا ہے یا تانیثیت کا ہے۔ قومی طرز احساس ہمیں اپنی اردو نظم میں پہلی بار حالی کے ہاں بہت نمایاں انداز میں نظر آتا ہے، اور حالی کی نظمیں بطور خاص جو انہوں نے اصلاح کے نقطہ نظر سے لکھی، کہ جس میں سب سے بڑی نظم جو ہے وہ مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی نظم میں شاید شعریت بہت کم تھی، اس وقت کی جو نظم کہی جا رہی تھی ان میں جو شعری وسائل تھے یا شعری جمال تھا وہ بہت کم تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہماری نظم کا نقطہ آغاز ہے، اور قومی طرز احساس جب آگے بڑھتا ہے تو پھر ہمیں اقبال جیسا شاعر بڑا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نون راشد کے صورت میں ہمیں نظم کا ایک نیا پیرایا جو ہے ایک نئی شعری جمالیات کے ساتھ نظر آتا ہے۔ لیکن اقبال کے ہم اگر پیش رو دیکھیں تو وہ حالی اور اکبر ہیں۔ اکبر کے قریب وہ نظریاتی طور پر بہت تھے، لیکن اگر ہم اقبال پر شعری اثر دیکھیں تو وہ مولانا الطاف حسن حالی کے طرز احساس کا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حالی کی شاعری میں ایک قومی طرز احساس ہے، تو قومی طرز احساس کے تحت ظاہر ہے کہ جو نظم لکھی گئی تو اس میں جو مقصدیت تھی وہ بہت نمایاں تھی، اور اردو میں جو ہمارا مقصدی ادب ہے اس کا نقطہ آغاز بھی ہمیں حالی کی نظموں میں نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ مسدس مد و جزر اسلام کے جس کا میں ذکر بار بار کر رہا ہوں، یہ نظم اپنے اندر کئی ایک وصف رکھتی ہے۔ یعنی بظاہر تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسی نظم ہے کہ جس میں اسلام کے عروج و زوال کی ایک داستان بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ حالی نے سر سید احمد خان کی فرمائش پر رقم کی تھی۔ یہ دونوں باتیں درست ہیں، لیکن جب ہم اس نظم کے متن کے اندر اترتے ہیں تو ہمیں اور بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ اس نظم کا جو صحیح معنوں میں جو معنوی دائرہ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ مثلاً اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ اس میں اسلام کے عروج و زوال کی ایک کہانی بیان کی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک قوم تھی یا ایک امت تھی کہ جس نے ایک زمانے میں ترقی حاصل کی اور پھر اسے زوال آ گیا۔ لیکن جب ہم اس نظم کے اندر دیکھتے ہیں تو اس میں بات صرف امت مسلمہ کی نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے وہ تمام دانشور اور تمام اہل فلاسفہ کہ جنہوں نے قوموں کے عروج و زوال پر اپنے نقطہ نظر کو پیش کیا ہے، تو اس نظم میں بھی وہ نقطہ نظر ہمیں پورے ایک جدلیاتی پیرائے میں نظر آتا ہے۔ یعنی اس میں صرف حالی یہ نہیں بتا رہے کہ مسلمانوں کو کیسے عروج ملا اور پھر ان کو زوال کیسے آیا، بلکہ وہ ان جڑوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ قوموں کا زوال کیسے آتا ہے اور ان کو عروج جو ہے وہ کن بنیادوں پر ملتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ حالی مسدس میں کہتے ہیں، نہیں گھاٹ پر گو ترقی کے آتے، نئی بات سے ناک بھوں ہیں چڑھاتے، نئی روشنی سے ہیں آنکھیں چراتے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں جاتے کہ دنیا نہیں گرچہ رہنے کے قابل، اور اس طرح دنیا میں رہنا ہے مشکل۔ آپ نے اس بند میں دیکھا کہ وہ لوگ یا وہ قومیں کہ جو نئی روشنی سے گھبراتی ہیں، جو نئے طرز احساس سے گھبراتی ہیں۔ اب یہ بالکل وہی بات ہے جو اقبال نے آگے چل کر کی ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے۔ میں اس نظم میں ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ حالی نے اپنی قوم کو میدان عمل میں آنے کی دعوت دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میدان عمل میں آنے کی جو دعوت ہے وہ ہمیں آگے چل کر
اقبال کے ہاں ایک وسیع تر پیرائے میں نظر آتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے ایک واقعہ اپنی کتاب افکار حالی میں مولانا عبید اللہ سندھی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب انقلاب روس کی ایک سالگرہ منائی جا رہی تھی تو وہاں دنیا بھر کے شاعروں کے جو شعر ہیں وہ وہاں جہاں یہ سالگرہ منائی جا رہی تھی تو ہال میں یا پنڈال پہ جو ہے وہ اشعار جو ہے وہ لگائے گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ حالی کی مسدس میں بعض اشعار ایسے ہیں کہ جن میں محنت کی عظمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے وہاں بتایا کہ دیکھیے یہ اردو کا ایک شاعر ہے اور وہ محنت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور وہاں لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا وہ ہندوستان یا وہ ایشیا کے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ بہت سست ہوتے ہیں، لوگ محنت کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں، وہاں ایک شاعر محنت کی عظمت پر شعر کہہ رہا ہے۔ چنانچہ مسدس کے کچھ اشعار، کچھ بند جو ہے وہ وہاں ترجمہ کر کے تو وہاں لگائے گئے، اور مولانا عبید اللہ سندھی اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے انقلاب روس کی سالگرہ میں بھی جو اردو کا چراغ تھا وہ روشن کیا۔ تو یہاں دو تین بند اگر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں تو اندازہ ہوگا کہ حالی جو ایک محنت کی عظمت ہے یا جو میدان عمل میں ہے اس میں لانے کے لیے کتنے خوبصورت اشعار کہہ رہے ہیں۔ کھپاتے ہیں کوشش میں تاب و تماں کو، گھلاتے ہیں محنت میں جسم و رواں کو، سمجھتے نہیں اس میں جان اپنی جاں کو، وہ مر مر کے رکھتے ہیں زندہ جہاں کو، بس اس طرح جینا عبادت ہے ان کی، اور اس دھن میں مرنا شہادت ہے ان کی۔ تو حالی نے، جیسے کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ اس مسدس میں محض ایک داستان نہیں سنائی ہے، بلکہ عروج اور زوال کی جو بنیاد ہے، جو سبب ہے، جو اس کی جڑ ہے، وہ بھی حالی نے اس میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسدس میں حالی نے کچھ اشعار نعتیہ بھی کہے ہیں۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نعت کا سفر ہے وہ بہت آگے آ چکا ہے، اگرچہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن پر بہت بڑے بڑے سوالات بھی قائم ہوتے ہیں کہ کیا نعت جو ہے وہ محض تقریبات پہ پڑھنے کی چیز ہے، یا وہ محض جھومنے جھامنے کا نام ہے، یا نعت کے اندر کوئی میدان عمل میں آنے کی بھی بات ہے۔ تو مسدس بدر اسلام میں جو نقشہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی ہستی کا کھینچا ہے، تو وہ بھی وہ ہستی ہے کہ جو دنیا میں تبدیلی لا رہی ہے، وہ ہستی ہے جو دنیا میں جو ایک طبقاتی غیر مساوی نظام ہے اس کو ختم کر رہی ہے، اور دنیا میں جو ایک مساوات کا بول بالا ہے اس کے لیے جو ہے وہ کوشش فرما رہی ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آپ نے ان نعتیہ اشعار میں دیکھا کہ ایک خاص طرح کا قومی طرز احساس ہے۔ مولانا الطاف حسن حالی کی شعری بصیرت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ اپنی فکر کے ذریعے معاشرے کے جو دونوں صنفی طبقے ہیں ان میں مساوات کے قائل تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب میں پہلے فیمنسٹ مولانا الطاف حسن حالی ہیں، یعنی حالی کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ کئی ایک بنیادوں پہ ہے، اور آج جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیمنزم کی تحریک بہت آگے آ چکی ہے، نسائی شعور اور حقوق کی باتیں بہت آگے جا چکی ہیں، اردو ادب میں اگر کسی نے اس کا ایک آغاز کیا ہے تخلیقی سطح پہ تو وہ مولانا الطاف حسن حالی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی ایک نظم مناجات بیوہ ہے کہ جس میں انہوں نے ایک بیوہ کا کردار پیش کیا ہے کہ جو بیوگی کے بعد اپنا جو ایک دکھڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی سنا رہی ہے، سماج کو بھی سنا رہی ہے،
ظاہر ہے کہ اب تو ماحول بہت حد تک بدل گیا ہے، لیکن حال ہی کے زمانے میں کوئی عورت جب بیوہ ہو جاتی تھی تو اسے دوبارہ جو ایک حق ازدواج ہے وہ سماج نہیں دیتا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی عمدہ نظم ہے۔ اس میں حالی کہتے ہیں: اے عنبر کے چمکتے تاروں، اے گھر کے در اور دیواروں، اے جانی پہچانی راتوں، تنہائی کی ڈرانی راتوں، اے نیک اور بد کے دربانوں، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، ایک دن اس گندی دنیا سے جانا ہے مالک کے آگے، بوجھ ہیں وہاں سب تلنے والے، پترے سب کے کھلنے والے، جب وہاں پوچھ ہو تیری میری، تم سب دیجو گواہی میری۔ تو آپ نے دیکھا کہ حالی نے ایک بیوہ کا دکھ جو ہے وہ کتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک طویل نظم ہے، میں نے اس سے کچھ اشعار جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ مولانا حالی کی وہ نظمیں کہ جن میں نسائی شعور یا خواتین کے حقوق کی بات بڑے زور و شور سے ہے، ان میں ایک بہت ہی اہم نظم چپ کی داد کے عنوان سے ہے۔ اچھا، یہ وہ نظم ہے کہ جس کا پہلا بند بہت زیادہ مقبول ہے، اور اس بند کے ذریعے بس اتنا ہی بتایا گیا کہ حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ماؤ بہنوں بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ اس نظم کو جب ہم پوری طرح اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ظاہر یہ بھی مناجات بیوہ کی طرح ایک طویل نظم ہے، اور یہ نظم انہوں نے ایک تعلیمی نقطہ نظر سے لکھی تھی، اور ایک رسالہ خاتون کے نام سے ان دنوں شائع ہوتا تھا، تو اس میں یہ نظم شامل کی گئی تھی۔ اس نظم کو جب ہم پوری طرح دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ حالی صرف خواتین کی تعریف کر رہے ہیں کہ تم قوموں کی عزت ہو اور تم سے دنیا کی زینت ہے، بلکہ حالی اس نظم میں اس طبقے کو، یعنی مردوں کا طبقہ کہ جنہوں نے دنیا کی اس زینت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کے حوالے سے بہت ہی ایک جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حالی کے لفظ جو ہے وہ بہت آگے چل کر سخت ہو جاتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نظم میں حالی کا جو تخاطب ہے وہ خواتین نہیں ہیں بلکہ مرد ہیں، اور وہ مردوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ صدیوں تک عورتوں کے حقوق جو ہے وہ سلب کرتے آئے ہیں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور اب اس تبدیلی کا راستہ مرد جو ہے وہ روک نہیں سکتے۔ مثلاً اس کا ایک بند ملاحظہ ہو کہ تم نے اس دارالمحن میں جس تحمل سے گزر، زیبا ہے گر کہیے تمہیں فخر بنی نوع بشر، جو سنگ دل صفاق پیاسے تھے تمہارے خون کے، ان کی تو ہیں بے رحمیاں مشہور عالم میں، مگر تم نے تو چین اپنے خریداروں سے بھی پایا نہ کچھ، شوہر ہوں اس میں یا پدر، یا ہوں برادر یا پسر۔ آپ نے دیکھا کہ عورت سے وابستہ جتنے بھی مردوں کے رشتے ہیں، حالی نے ان سب کو مخاطب کیا ہے، شوہر، پدر، برادر، پسر۔ الفت تمہاری کر گئی گھر دل میں جس بے دید کے، وہ بدگماں تم سے رہا اے بد نصیبوں عمر بھر، گو نیک مرد اکثر تمہارے نام کے عاشق رہے، پر نیک ہوں یا بد رہے سب متفق اس رائے پر، جب تک جیو تم علم و دانش سے رہو محروم، یا آئی ہو جیسی بے خبر ویسی ہی جاؤ بے خبر، تم اس طرح مجہول اور گمنام دنیا میں رہو، ہو تم کو دنیا کی نہ دنیا کو تمہاری ہو خبر، جو علم مردوں کے لیے سمجھا گیا آب حیات، ٹھہرا تمہارے حق میں وہ زہر ہلاہل سر بسر، آتا ہے وقت انصاف کا نزدیک ہے یوم الحساب، دنیا کو دینا ہوگا ان حق تلفیوں کا وہاں جواب۔ تو حالی یہ سمجھ رہے ہیں کہ روز محشر تو جب آئے گا سو آئے گا، لیکن اس وقت جو ایک مردوں اور خواتین کے مابین جو ایک
مبارزت کی ایک کیفیت ہے، تو اس میں یہ جو لمحہ ہے یہ بھی ایک یوم الحساب ہے، اور مرد جو کہ صدیوں تک خواتین کا استحصال کرتے آئے ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انہیں اس استحصال کا جواب دینا ہوگا، انہیں ماضی کی تمام تر جو ناانصافیاں ہیں ان کا جواب دینا ہوگا۔ تو آپ نے یہ ایک بند دیکھا، اور بھی کچھ بند ہیں کہ جن میں حال ہی کا ایسا ہی ایک جارحانہ رویہ ہے۔ تو اس وقت جو ہمیں فیمنزم کی فضا میں خواتین کا ایک جارحانہ رویہ نظر آتا ہے، تو اس کا نقطہ آغاز بھی ہمیں حال ہی کی نظم نگاری میں نظر آتا ہے۔ مضمون اور فکر کے لحاظ سے حال ہی کی شاعری کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن ہم اگر ان کی نظم کے یہ دو پہلو ہی سمجھ لیں کہ وہ کس طرح اپنی شاعری میں قومی طرز احساس کو لے آئے، اور وہ قومی طرز احساس بعد ازاں ہمیں اقبال جیسے شاعر کے ہاں نظر آتا ہے، اور اسی طرح انہوں نے اپنی شاعری میں کس طرح جو ایک نسائی شعور اور حقوق کی بات کی، اور فی زمانہ نہ صرف یہ ہے کہ نظم میں بلکہ پورے اردو ادب میں جو ایک نسائی حقوق اور شعور کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا آغاز بھی ہمیں حال ہی کی شاعری میں نظر آتا ہے۔